بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے ان باطل عذروں کا رد کرتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرمایا، ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس قرآن پہنچا اور حق اور باطل کی راہیں تم پر واضح کر دی گئیں اور تجھے حق اور ہدایت اختیار کرنے کی قدرت بھی دی گئی، اس کے باوجود تو نے حق کو چھوڑا اور اس کو قبول کرنے سے تکبر کیا، گمراہی اختیار کی اور جو حکم دیا گیا تھا اس کی مخالفت کی اور اس کا الٹ کام کیا۔ تو اب تیرا یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ تعالی مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈرنے والوں میں سے ہوتا، اور تیرے تمام عذر جھوٹے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اور قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے، کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ قیامت میں تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بات کہی جو اس کے لائق نہیں، ان کے لیے شریک تجویز کیے، اولاد بتائی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا ان متکبروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے جو تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے؟ یقیناً جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مطابق